اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آئیے میں ابتدا اپنے بیان کی یہاں سے کرتا ہوں کہ جس قصیدے کی میں نے بات کیا اس قصیدے کے تعلق سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سرکار غوث اعظم کا الہامی قصیدہ ہے، مگر کیا کیا جائے کہ جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہضم نہیں ہوتا وہ غوث اعظم کا علم کہاں سے ہضم ہوتا۔ اس تعلق سے ایک مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے معراج ربانی، وہابی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی اپنی منوج شخصیت کے ساتھ دنیا میں حیات میں بنے نہیں ہیں، ہندوستان کے ہی رہنے والے تھے لیکن آج کل سعودیہ میں وراجمان ہیں کیونکہ وہاں زکوٰۃ و خیرات کی رعایت اچھی ملتی ہے۔ تو آئیے اس قصیدے کا جب وہ انکار کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، احمد اللہ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلیٰ جاہ کفش بردار ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم، تو ان کا کیا دیکھیں آواز سمجھ میں آئی ہے؟ آئیے نا، چلیے دیکھیں یہ ہے میرا کہتے ہیں اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحب کہتے ہیں اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، احمد اللہ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلیٰ جاہ کفش بردار ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم، تو ان کا کیا فرمانا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے، جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس 1 بجے دیکھا تو 2 بجے غائب، یا 1:05 پہ دیکھا تو 1:06 پہ غائب، نہیں، علی حکم اتصالی، بلکہ علی الاتصال یہ بھی حکم ہے، علی الاتصال یہی حکم ہے۔ ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ ان بوبوتا عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہاں لگی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لگی ہے۔ اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستقر، ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی۔ اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر ہو یا کوئی خشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے۔ تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات، تمام دنیا، تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے، اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے؟ ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں، مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو بے شرمو، اور پھر تمہیں میں کہہ دوں گا پھر مناؤ 11 کی، تمہارے لیے جائے دکھاؤ۔ پوری بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب ہے، در حقیقت کتاب تو حضور مفتی اعظم کی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب بول کے بتاتے ہیں، وہ ہے الملفوظ، ملفوظات اعلیٰ حضرت جو حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی مجلسوں میں گفتگو کرتے تھے، اس میں سے کچھ مجلسوں کے بارے میں مفتی اعظم نے آپ کے ساتھ جاتے ہیں اس کو قلم بند کر دیا۔ ایک مقام پہ غوث اعظم کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا یہ مقام ہے، اور اسی میں قصیدہ غوثیہ کے شعر کی آپ نے کچھ وضاحت کی ہے، اور وہی شعر پر آپ نے بیان فرمایا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔
मौलवी साहब के पेट में हाजमा ठीक नहीं था, शेर हजम नहीं हुआ, तो गुबार उठा कहने लगे कि साहब ये कहाँ लिखा है, बेगैर तो बेशर्मो मुझे ये किताब दिखा दो। गौसे आजम बेचारे, अल्लाह उनको माफ करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इस खबीस की दुआ से वो जन्नत में जाएंगे। बताइए कि गौसे पाक के बारे में इनका ख्याल है। और जबकि सरकार गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि अब्दुल कादिर जब तक तेरा मुरीद जन्नत में दाखिल ना हो जाए, ऐ अब्दुल कादिर मैं तेरे हर मुरीद को जन्नत में दाखिल करूंगा। मैंने दरोगा जहन्नम रिजवान दरोगा जहन्नम मालिक से पूछा कि क्या तेरे पास जो जहन्नमियों की किताब है उसमें किसी मेरे मुरीद का नाम है? तो दरोगा जहन्नम ने अर्ज किया कि अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत की कसम, आपके मुरीदों का इसमें किसी का नाम है ही नहीं। तो मुरीदों का ये हाल है, और ये कमबख्त दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला बेचारे अब्दुल कादिर को जन्नत नसीब करे, बेचारे। और ये दावा करने के इसको आज 10 साल हो गए। सबसे पहले बम्बई की सरजमीन पर मैंने इसको चैलेंज किया था, जब बम्बई आया था तो उसको लोगों ने घेरा था। मैंने कहा था कि मेरे पास तकरीबन 70 साल पुराना हुआ एडिशन है, मिस्र का छपा हुआ कसीदा गौसिया का, ये कहा दिखा दो बेशर्मो, और अगर तुमने वो कसीदा गौसिया किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ छपा, ये दिखा दिया तो फिर मैं तुमको कह दूंगा कि मनाओ 11। इन्हें कसीदा दिखा दिया तो 11वीं जायज हो जाएगी, अगर कसीदा नहीं दिखाया है तो इन बेगैरतों के नजदीक 11वीं मनाना अभी बिदअत व शिर्क है, कुफ्र है, क्या पता नहीं अल्लाह का। ये अजीब बात है कि इनके यहाँ अलग अलग हुक्म बदल जाते हैं बातों पे। अब गौसे आजम इस तरह नहीं कह सकते कुफरी अकीदा गौसे पाक कहेंगे, ये अकीदा कुफरिया है कि मैं अल्लाह के शहरों को देखता हूँ जैसे राई का दाना, ये इनके नजदीक कुफरी अकीदा है। दलील क्या है? दलील ये है कि ऐसा दावा तो रसूलुल्लाह ने भी नहीं किया, यानी माज़अल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में तो इनका अकीदा क्या है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, पीठ के पीछे की खबर नहीं। फिर इसी बात को दूसरे मकाम पे इसी मेराज रब्बानी ने क्यों कहा, उसको जरा सुन लिया, ये दूसरी कहीं नौजुबिल्लाह, बल्कि यहाँ तक कहा गया है, औजुबिल्लाह, मैं कहता हूँ तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरतलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कखरतलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूँ मुसलसल, इस तरह से मैं देखता हूँ। औजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? रसूलुल्लाह को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, पीठ के पीछे का इल्म था। जब रसूल को इल्म ना, तब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसा दावा कर सकते? यहाँ भी वही बातें। लेकिन इस तरीके की एक आदत है कि ये अपने 10 बाय 10 के दड़बे में बहुत बोलता है। मगर जब इनसे कहा जाए कि मौलवी साहब अजान जो है ना वो दड़बे में नहीं दी जाती है, जरा मीनारे पे तो तशरीफ लाइए ताकि हम भी आपसे मुलाकात करें, तो फिर इनको लूज मोशन शुरू हो जाए। अब एक जमाने से इनको हमने चैलेंज किया हुआ है कि भाई कसीदा गौसिया हम दिखाने के लिए तैयार है, उसकी सनद बताने के लिए तैयार है कि किन किन उलमा ने कसीदा गौसिया को कहा है कि गौसे आजम का इलाही कसीदा है, किन किन बुजुर्गों ने इसको अपनी किताबों में नकल किया है। गौसे आजम के जिन अक़वालों पे आपको एतराज़ है वो किन किताबों में है, उन किताबों का क्या मयार है, ये हर चीज़ हम साबित करने के लिए तैयार है। मगर जैसे तुमने कहा, तुम्हारी जुमलों में कह रहा हूँ कि बेगैरतो बेशर्मो हमारे सामने तो आओ, कब तक ये दुपट्टे ओढ़ के दुल्हने बने बैठे रहो, सामने तो आओ। दावा क्या है? देखिए वो बोलते हैं ना कि दावा गेहूं, गंदुम और दलील चना। अच्छा, जो दावा गौसे आजम की इस मकाम और मर्तबे का इनकार की जो दावा कर रहा है वो भी झूठ है। जब तक वहां भी झूठ ना बोले अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो नहीं सकता। अब दावा क्या है? रसूलुल्लाह को अपने दीवार और पीठ के पीछे का इल्म नहीं था। जब रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, इसलिए गौसे पाक को भी इल्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा दावा किया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं या पीठ पीछे का इल्म।
یہ تم نے کہاں سے لایا؟ یعنی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی بات گڑی پہلے. حالانکہ رسول اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث سے دکھاتا ہوں. اور کتاب بھی ایسی جو ان کے لیے موت ہے، وہ ہے صحیح بخاری. اسکرین پہ دکھائیے بھائی. یہ ہے اسکرین پہ صحیح بخاری، اور چھپی ہوئی انہی کے ہاتھ کی ہے. یہ ہمارے اہل سنت کی چھپی ہوئی نہیں ہے. سعودیہ کا یہ نسخہ ہے، دارالسلام جو ان کا وہابیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس نے چھاپا ہے صحیح بخاری. علم حدیث میں سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے. آئیے حدیث نمبر 418 کتاب الصلاۃ، اور اس کے تحت امام بخاری کیا حدیث نقل کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بڑی اسکرین ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، هل ترون قبلتی ها هنا. آقا نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ اصل میں اس کا پس منظر کیا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے تو بعض صحابہ کے دل کسی اور جگہ گم تھے. بعض صحابہ نماز میں اپنی داڑھیوں کو کھجا رہے تھے، بعض صحابہ کا دل نماز میں ٹھیک سے لگ نہیں رہا تھا. کیفیتیں الگ الگ تھی. سرکار نے نماز ختم کی، سلام پھیرا، اور اس کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، هل ترون قبلتی ها هنا. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ یعنی کیا میں تمہارے حالات سے واقف نہیں ہوں؟ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم. اللہ کی قسم، نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے. میں تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. دیکھیے، ہو سکتا ہے رکوع اور سجدے کے بارے میں آج کا بدبخت کوئی جاہل وہابی یہ تعبیر کرے، ارے بھائی وہ رکوع اس لیے حضور دیکھ لیتے تھے کہ وہ محراب کے سامنے جو ہے نا حضور نے آئینہ لگایا ہوا تھا، آئینے میں دکھ جاتا تھا. مگر آقا نے دیکھیے ایک جملہ اور فرمایا، خشوعکم. خشوع دل کے ارادے اور دل کے خیالات کو کہتے ہیں. میں تمہارے دل کے ارادوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہاری دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہوں. اور اس کے بعد دیکھیے واضح الفاظ میں انی لاراکم من ورائی ظاہری. جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد جائیے کسی بھی مولوی سے پوچھیے کہ ظاہری کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. ظاہری کا ترجمہ من ورائی ظاہری، میں اپنے پیٹھ پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں. انی لاراکم من ورائی ظاہری، جیسے سامنے دیکھتا ہوں. یعنی سامنے دیکھنا اور پیٹھ کے پیچھے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، پیچھے علماء بیٹھے ہیں، میں نہ واقف، میں نہیں جانتا پیچھے کون کیا کر رہا ہے. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہی نہیں، پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، بلکہ پیٹھ کے پیچھے جو موجود ہے ان کے دل میں کیا خیالات گزارتے ہیں اس سے بھی واقف، وہ بھی میری نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں. اور وہابی انارکلی کی اولاد ہے، آپ تک دیوار کے پیچھے کا دیوار کے پیچھے. کہ انارکلی کی اولاد ہے کہ تجھے دیوار جس میں تیری امی چنوائی گئی تھی اس سے بڑی محبت ہے. دیوار سے آتا ہی نہیں ہے بات، کم وقت بخاری نہیں پڑھتا تو. دکھاؤ بغیر تو کہاں لکھا ہے؟ ارے وہ تو ہم دکھائیں گے. تو نے مگر جو دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، تو تم مولوی کیسے بنا بغیر بخاری پڑھے؟ جب تک بخاری نہ پڑھے تو مولوی نہیں بنتا آدمی. اور آئیے ایک دوسری حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ المواہب اللدنیہ ہے، سیرت کی کتاب ہے اور بڑی معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی ہے. حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. المواہب اللدنیہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 559 ہے. آئیے امام قسطلانی، امام طبرانی جو بہت بڑے موجود گزرے ہیں، المعجم القبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، یہ 3 بڑی معتبر اور مستند اور مشہور معروف کتابیں امام طبرانی کی. امام طبرانی کے حوالے سے حضرت امام قسطلانی کہتے ہیں، اخرج الطبرانی عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں امام طبرانی نے اس کو اخراج کیا، یعنی امام طبرانی اس حدیث کو لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا،
اللہ نے تمام دنیا کو، تمام کائنات کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا. یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات کیا ہے؟ میرے سامنے آقا کہتے فانا انظر الیہا و الی ما هو قائم فی الی یوم القیامہ، اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہوتا رہے گا، وہ ساری چیزیں، وہ سارے واقعات، وہ سارے حالات میری نگاہوں کے سامنے. آپ اور ہم یہاں محفل میں بیٹھے، آقا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، آقا اس کو بھی سماعت فرما رہے ہیں. جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے، اور صرف اسی نہیں طرح نہیں کہ اس جلسے سے واقف ہے، دنیا کے جن جن خطوں میں جو جو واقعات گزر رہے ہیں، سب اللہ رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے. حضور کہتے ہیں اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، اور میں اس ساری کائنات اور دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں؟ کأنما انظر الی کفی ہذہ، جیسے میں اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ویسی نظام کائنات کو دیکھتا ہوں. یہ مقام اللہ نے رسول کو عطا کیا کہ ساری کائنات کو ہتھیلی میں دیکھے، اور رسول نے اپنے فضل و کرم سے یہ مقام اپنے شہزادے غوث اعظم کو دیا. نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردرات علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوں. اور یہ حدیث اتنے لوگوں نے لکھی ہے، امام ابو نعیم نے لکھی ہے اس کو، امام طبرانی کا تو حوالہ ہے اس کے اندر، امام حیثمی نے مجموع الزوائد بھی لکھا، بہت سارے حوالے ہیں. لیکن بہرحال میں نے ایک معتبر عالم، مستند عالم تھے، ان کی آپ کے سامنے کتاب کا اسکین پیج بھی دکھا دیا. تو اب یہاں پر دیکھیے اپنے دعوے کے لیے وہابی نے جھوٹ بولا. خود غوث اعظم کیا فرماتے اپنے مقام کے بارے میں، میں اوریجنل آپ کو کتاب بھی دکھا دیتا ہوں، اسکین پیج بھی دکھا دیتا ہوں. کتاب پر ڈاؤٹ ہو، اسکین پہ ڈاؤٹ ہو معاف کریں، تو اصل کتاب دیکھنے کے لیے اسٹیج پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ اوریجنل کتاب ہے اور آپ کے سامنے اسکین پر ہے. یہ شرح فتح الغیب. کیا نام ہے کتاب کا؟ اصل نام کتاب کا فتح الغیب ہے. غوث پاک کی خود کتاب ہے. اس کی شرح کی، اس لیے اس کا نام ہوتا ہے شرح. کس نے کی شرح؟ ابن تیمیہ نے، جو غیر مقلدوں کا سب سے بڑا علامہ. دیوبندی اور وہابی دونوں مانتے ہیں اس کو. 661 ہجری میں مرا، 661 ہجری میں پیدا ہوا، معاف کریں، 727 ہجری میں اس کی موت ہوئی جیل کے اندر. اب بہرحال وہ موضوع ابھی ابن تیمیہ نہیں ہے، ورنہ بتاتا کہ کس طرح کا آدمی تھا. ان کیا بہت بڑا عالم ہے. اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، جو غوث پاک نے اپنے قلم سے خود لکھی، اپنے دست مبارک سے لکھی، فتح الغیب کی شرح کی. اور اس کے اندر خود ابن تیمیہ نے اس کی شرح کی. تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو مستند اور معتبر مانتا ہے. اس کے اندر غوث اعظم کیا فرماتے، آئیے، یہ آخری مقالہ ہے غوث اعظم کا، اور اس کے اندر غوث اعظم اپنا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال رضی اللہ عنہ وارضہ، یعنی کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بینی و بینکم و بین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان اسی طرح دوری اور فاصلہ ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے. تم میں اور مجھ میں کتنا فرق ہے؟ یہ پوری دنیا جو لوگوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم میں اور مجھ میں ایسا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان میں ہے. جیسے زمین اور آسمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ویسے تم میرے مقام و مرتبے تک کبھی پہنچ نہیں سکتے. پھر آگے فرماتے سرکار غوث اعظم فلا تقولوا